قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والقرآن الحمید والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین کما قال اللہ تعالیٰ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے دو آیات کی تلاوت کی، جس میں پہلی آیت سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت ہے، جس کا بہت آسان سا اور سیدھا سا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے امیین میں ایک رسول کی بعثت فرمائی۔ کیوں بعثت فرمائی؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہی انبیاء اکرام علیہ السلام کا مشن شروع سے رہا ہے۔ یہ تزکیہ جو لفظ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ تزکیۃ النفس ہم لوگ سنتے آئے ہیں۔ تزکیے کا آسان زبان میں مطلب صرف یہ ہے کہ کلینزنگ کرنا، صفائی کرنا، پیورٹی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، پاک کرنا، بس اتنا سا مطلب ہے۔ ظاہر ہے چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے مختلف ڈائمنشن ہیں۔ ہمارا ایک روحانی ڈائمنشن ہے، ہمارا ایک ذہنی ڈائمنشن ہے، مینٹل ڈائمنشن ہے، ہمارا ایک فزیکل جسمانی ڈائمنشن ہے۔ تو انبیاء اکرام ان تمام ڈائمنشنز پہ کام کرتے آئے ہیں، اور خاص طور پہ روحانی اور مذہبی ڈائمنشن کے اوپر کام بہت ہوتا آیا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد ہمارے علماء اکرام، اللہ ان کو طاقت عطا فرمائے اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، یہ کام کو آگے بڑھاتے آئے ہیں اور آج تک چلتے آ رہا ہے۔ جس چیز پہ کام نہیں ہوا ہے وہ ہے جسمانی یا فزیکل ڈائمنشن، اور اس پہ کام اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ آج سے آپ 40 سال 50 سال پہلے چلے جائیے تو لوگ بہت کم بیمار رہتے تھے، عموماً لوگ تندرست رہتے تھے۔ آپ سے آج سے 40 سال 50 سال پہلے آپ لوگوں میں سے کون ہے جو شوگر کے نام سے واقف تھا؟ کون ہے جو ہائپر ٹینشن یا بی پی سے واقف تھا؟ کون ہے جس کو کڈنی کی ڈیزیز تھی، ڈائلسس ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، یہ ساری باتیں ہم نے یہ پچھلے 10-15 سالوں میں سننا شروع کی۔ اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اس سے پہلے سارا کام عقائد پہ، معاملات پہ، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ چیزوں پہ بہت کام ہوا ہے۔ لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم صحت پر بھی توجہ دیں، اور خاص طور پہ صحت پہ توجہ اس لیے دیں کہ جو کرونا آیا ہے پچھلے سال اور ابھی تک اس کی وبا چل رہی ہے، اس سے لوگوں نے کچھ سیکھا نہ سیکھا ہو، لیکن ایک سبق کرونا کا ہم سب کو ملا ہے، ساری انسانیت کو ملا ہے، وہ یہ کہ انسانی صحت بہت اہم چیز ہے۔ اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ ملکوں کے ملک لاک ڈاؤن ہو گئے، ٹرینز بند ہو گئے، ہوائی جہاز بند ہو گیا، کاروبار بند ہو گئے، مدارس بند ہو گئے، یہاں تک کہ عبادت گاہیں تک بند ہو گئی، اور یہاں تک کہ حرمین شریفین اس کے اوپر بھی ریسٹرکٹیڈ انٹری ہونی شروع ہوئی۔ جتنا پہلے لوگ جایا کرتے تھے اس کے اوپر بھی پابندی لگ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحت بہت اہم چیز ہے۔ اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں مزہ ہے، یا جیتے ہیں اس میں مزہ ہے، کوئی چیز زندگی کا کوئی لطف نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ وہ سر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں سربسجود ہوں، سجدہ نہیں کر پاتے۔ تو صحت ایک اہم چیز ہے، اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، چنانچہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے آپ تمام کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس میں چند باتیں میں مختصر وقت کے اندر بہت ہی اشاروں کی زبان میں بیان کرنے کا کوشش کروں گا، باقی تفصیلات کو تو بہت وقت لگے گا۔ تو سب سے پہلے 2-3 چیزیں سمجھ لیجئے آپ۔ پہلی چیز یہ کہ 3 موضوعات ہیں جن کے اوپر میں 2 منٹ گفتگو کروں گا، اس کے بعد ایک مین جو چیز ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ کرونا چونکہ سب سے زیادہ عام ہے، ہر آدمی کرونا کی وجہ سے پریشان ہوا ہے، کاروبار بند ہوئے ہیں، نوکریاں چلے گئے ہیں، اس کا بہت چرچا ہوا ہے۔ حکومت نے سوشل ڈسٹینسنگ، نہ ماسک پہننا،
سینیٹائزر، یہ سارے استعمالات آپ کے اوپر لاگو کر دیے. صرف ایک چیز نہیں بتائی کہ اگر کرونا آ جائے تو صحت کیسے حاصل کریں. اور قدرت نے جو صحت کا ماڈل بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ صحت ایک انسان کا پیدائشی حق ہے، وہ آپ کو ملتی ہی ہے. لیکن اگر آپ خدا کے نظام کی پابندی کریں تو ایک بات تو سب لوگ جانتے ہیں. پہلی بات کہ کرونا ایک وائرس ہے. بھائی جب وائرس ہے تو نزلہ اور زکام بھی وائرس ہے. تو نزلہ کا جب آتا ہے آپ کو، زکام جب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دواخانے بھاگتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، گھر کے اندر رہتے ہیں. 2-3 دن کے اندر ہر آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. کرونا بھی صرف ایک وائرس ہے. فرق اتنا ہے کہ جو نزلے کا جو وائرس ہے اس کے نام کا ہمیں پتا نہیں، کرونا کے وائرس کے نام کا پتا ہو گیا، اس کی نام رکھائی ہوئی، اس کا نام کرن ہوا. اب چونکہ نام رکھائی ہوئی اور اس کا بڑا چرچا ہوا تو یہ ایک ڈر پھیل گیا. تو کرونا کے دوران جتنے لوگوں کی اموات ہوئی وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئی، کرونا کے ڈر کی وجہ سے ہوئی. اگر آپ کو کرونا سے محفوظ رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے، 1-2 منٹ کے اندر میں بتا دوں گا، اور آپ تعجب کرو گے کہ یہ باتیں سن کے اس وقت 50,000 سے زیادہ لوگ جن کو کرونا پازیٹیو آیا تھا کرونا کا علاج کر چکے ہیں. اور یہ بات عام ہونی چاہیے. خیر ویسے تو ابھی کرونا کا ڈر نکل گیا ہے، لیکن ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ سیکنڈ ویو کرونا کی آ رہی ہے، تو اس میں الجھایا جا رہا ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے 2 منٹ کے اندر. پہلی بات، ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ اگر کرونا آتا ہے، وائرس آتا ہے، تو جو چیز آپ کو اس وائرس سے بچاتی ہے اور یا کسی بھی وائرس سے بچاتی ہے وہ ہے آپ کا امیون سسٹم، وہ ہے آپ کی قوت مدافعت جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے. تو اگر آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو کرونا نہیں، ہزاروں وائرس روزانہ ہر دن ہم پر اٹیک کرتے ہی رہتے ہیں. ہماری باڈی ان سے لڑ کے بھگاتی ہی رہتی ہے، کرونا سے بھی بھگا دے گی. تو کیا کریں کہ ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو؟ بہت آسان چیز ہے. اگر آپ روزانہ 200 ملی گرام وٹامن سی کا استعمال کریں گے تو آپ کے اندر اتنی قوت آ جائے گی کہ کوئی بھی وائرس ہو آپ بچ جاؤ گے. اب آپ بولو گے یہ 200 ملی گرام وٹامن سی یہ کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے کوئی فارمیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے دوا لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. قدرت نے بھرپور ہمیں دیا ہے. باہر نکلیے، ہر بنڈی ہر ٹھیلے پہ اگر آپ کو موسمبی، سنترا، انناس یہ پھل مل جاتے ہیں. اگر آپ 2 سنترے یا 2 موسمبی کو روز استعمال کریں یا 200 گرام کھیرا، ککڑی اور ٹماٹے کھا لیں تو 200 ملی گرام کا وٹامن سی آپ کو مل جائے گا. آپ کبھی کرونا کا اٹیک ہوگا ہی نہیں. لیکن کسی صورتحال میں آدمی کمزور ہوتا ہے، اگر اس پہ اٹیک آ جائے تو کیا کرے؟ صرف 3 دن کے اندر اگر کسی کو کرونا پازیٹیو ہے وہ نگیٹو ہو سکتا ہے. گھر بیٹھے بلا کسی دوا کے، بغیر کسی خرچے کے، بغیر لاکھوں روپے خرچہ کرے کے، صرف 3 دن کے اندر. پہلا دن آپ کو یہ کرنا ہے، چاہے کرونا کی وجہ سے بخار ہو، چاہے سانس لینے میں دشواری ہو، پہلا دن 24 گھنٹے کوئی چیز نہ لیں، صرف اور صرف 6 سے 8 گلاس 6 گلاس ناریل کا جوس جو ہرا ناریل ہے اس کا پانی اور 6 گلاس موسمی کا جوس، یہ 12 گلاس یا 14 گلاس دن بھر میں 24 گھنٹے میں استعمال کریے اور کچھ استعمال مت کریے. فوڈ روک دیجئے، سالڈ فوڈ روک دیجئے. نیکسٹ 24 گھنٹے کے اندر صرف 12 گلاس سے 14 گلاس تک، مطلب 6 سے 7 گلاس ناریل، 6 سے 7 گلاس موسمی کا جوس، بس پہلا دن. دوسرا دن اس کو آدھا کر لیجئے، 6 سے 7 گلاس میں 3 گلاس ناریل، 3 گلاس موسمی کا جوس لے لیجئے صبح سے شام تک. شام کے ٹائم پہ ایک 300 گرام کھیرا اور ٹماٹے یہ دونوں کو ملا کے کھا لیجئے. تیسرے دن صبح میں 2 سے 4 گلاس جوس لے لیجئے، دوپہر میں 300 گرام کھیرا اور ٹماٹے لے لیجئے. انشاءاللہ شام ہونے تک آپ کا کرونا جو پازیٹیو ہے نگیٹو ہو جائے گا. ایسے 50,000 سے زیادہ کیسز ٹھیک ہو چکے ہیں. تو اتنا سمپل ہے، یہ بات آپ کو بتائی نہیں گئی. آپ کے لاکھوں روپے لے لیے گئے اور آپ کو صحت کے بجائے لاشیں آپ کے حوالے کی گئی ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ صرف لاش حوالے کی گئی ہے، بلکہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کا آخری سفر ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہو.
لیکن اس آخری سفر کو بھی خراب کر دیا گیا، پلاسٹک میں ریپ کر کے دور سے دھکا دے رہے ہیں لاش کو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ کرونا کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وائرس ہے، اگر پھیلتا ہے تو سانس کے ذریعے پھیلتا ہے، ریسپریشن کے ذریعے۔ تو جو مردہ ہے، جو مر گیا، جو لاش ہے، اس کے آپ گلے سے بھی لگ جائیں گے تو کرونا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ سانس ہی نہیں لیتا، تو پھیلے گا کہاں سے؟ بہرحال یہ ایک کرونا کے بارے میں 2-3 منٹ کی یہ گفتگو ہو گئی۔ اب 2-3 منٹ میں 2-3 عام بیماریوں کے بارے میں بیان کر کے جو مین بات ہے، جو صحت کا اہم اصول ہے، اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ ایک بہت عام بیماری ہے، وہ ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر میں دیکھیے آپ، ہر آدمی جوجھ رہا ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار کی بات کریں گے تو دنیا کے اندر کم سے کم 5 سے 7 ملین آدمی ہارٹ اٹیک کے ذریعے مر جاتے ہیں۔ یہ سائلنٹ کلر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا خاصا آدمی ہے، چل رہا ہے، رات میں دعوت میں ملاقات ہوئی، صبح کے اندر جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ ابھی اخباروں میں سورو گنگولی کی نیوز آ رہی ہے، ہارٹ اٹیک آ گیا۔ آدمی فٹ ہے، ہیلدی ہے، اس کے باوجود بھی اٹیک آ گیا۔ تو یہ بلڈ پریشر ہے کیا چیز؟ بلڈ پریشر بجائے خود کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کا مطلب خون کا دباؤ، پریشر وہ تو ہونا ہی ہے۔ اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو پرابلم ہے، پریشر ہونا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو بتا دیا گیا کہ 120/80، ایسی کوئی چیز میڈیکل کی دنیا میں ہے نہیں۔ ہر آدمی کا بلڈ پریشر مختلف ہوتا ہے، کسی کا 120/80، کسی کا 130، کسی کا 40، حتیٰ کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا 160 بھی ہو جائے تو بھی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو جیسے ہی 120 سے 130 ہو گیا، فوراً آپ کو بول دیا گیا کہ گولیاں کھانا شروع کرو۔ اب ایک بار جب آپ نے گولیوں کا استعمال شروع کر دیا تو آپ کی باڈی اب گولیوں کا عادی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر جو قدرتی طور پہ جو قوت ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، آپ کو زندگی بھر گولیوں کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ تو پریشر ہے کیا؟ جیسے کوئی پائپ کی نالی ہے، پائپ ہے، گھر کے اندر پائپ ہوتا ہے، اگر اس کو آپ دباتے ہیں تو پانی پریشر سے نکلتا ہے۔ ویسے ہی آپ کے جسم کے اندر جو آرٹریز ہیں، جو رگ ہے جس میں سے خون دوڑتا ہے، اگر وہ اس کے اندر بلاکیجز آ جاتا ہے تو مطلب کہ اس کے اندر خون بہنے کی جو جگہ ہے وہ کم ہو گئی، پریس ہو گیا، تو اب وہ پریشر سے بہ رہا ہے۔ تو آپ کو عموماً ڈاکٹر حضرات 2 قسم کے گولیاں دیتے ہیں، ایک خون پتلا کرنے کے، ایک نالی کو بڑا کرنے کے۔ لیکن جو بلاکیج ہوا ہے اس کو کم کریں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ اور یہ اتنا آسان ہے کہ آپ تعجب کرو گے کہ اتنی آسانی سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج کے بعد گھر کے اندر ریفائنڈ آئل جو تیل ہے، جو بھی نام کا تیل استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال بند کر دیجئے۔ تیل کیا ہے؟ بس عام زبان میں ہم تیل بولتے ہیں، میڈیکل زبان میں ٹرائیگلیسرائڈز۔ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا تیل استعمال کرتے ہیں، ایک مہینے میں 5 لیٹر کا ڈبہ ختم ہو رہا ہے، تو جا کہاں رہا ہے؟ اپنے گھر کے اندر باورچی خانے کی کچن کی دیوار کو دیکھ لیجئے، جو وہاں پر گندگی چپچپا جمع ہو جاتا ہے وہ آپ کی رگوں میں ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کرنا کیا ہے؟ وہ جو کھاتے ہیں اس کو روک دینا ہے، بس ختم۔ اگر آپ اتنا سا ایک چھوٹا سا اسٹیپ بھی لے لیں گے تو یقین جانیے کچھ دنوں کے اندر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ بہت ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمارے معاشرے کے اندر گوشت کا بہت استعمال ہوتا ہے، چکن ہے، مٹن ہے، فش ہے، وغیرہ وغیرہ، تھوڑا سا اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے بس۔ تو یہ ایک بلڈ پریشر کا ایفیکٹو ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ صرف تیل کا استعمال کم کریے اور دیکھیے نتیجہ کیا آتا ہے۔ یہ ہو گیا بلڈ پریشر۔ تھوڑی سی تفصیل ہے اس کے بارے میں، لیکن میں صرف اشاروں کے اندر گفتگو کر رہا ہوں، تفصیلی بات کا یہ موقع نہیں ہے۔ تیسری بات، ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز ایک ایسی بھیانک بیماری کا روپ دھار چکی ہے، کرونا کوئی وبا نہیں ہے، اصل وبا ڈائبٹیز ہے۔ ہر سال پوری دنیا کے اندر 2 ملین سے زیادہ لوگ صرف ڈائبٹیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ یہ آپ سب کو پتا ہے لیکن بتایا نہیں جاتا۔ ابھی تک کرونا سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ ڈائبٹیز سے مر چکے ہیں۔ اور ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی موت ہوتی ہے، بلکہ ہر وہ آدمی جو ڈائبٹیز کی گولیاں کھا رہا ہے، انسولین کے انجیکشن لے رہا ہے، اس کے باوجود بھی 10% to 15% لوگوں کے آنکھ زائل ہو جاتی ہیں۔ دوا لے رہے ہیں آپ
इंजेक्शन ले रहे आप, फिर भी 15% लोगों को रेटिनोपैथी हो जाती है, आंख चले जाती है। 40% लोगों को दवाएं खाने के बावजूद हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है, CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज शुरू हो जाता है। 25% लोगों को किडनी के प्रॉब्लम आते हैं। आपने न्यूरोपैथी का नाम सुना होगा, पैर काटना, उंगलियां काट देना। कम से कम 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनको अगर शुगर है तो उनके खून का दौरान पैरों का कम हो जाता है और रिजल्ट नतीजे के तौर पे पैर काटना पड़ता है। और इंडिया हाईएस्ट है पूरी दुनिया में जिसके अंदर पैरों को काटा। अब ये इतना खतरनाक है, लेकिन उसका इलाज कितना सिंपल है इसको समझ लीजिए। और इसको समझने से पहले एक छोटी सी मैं मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे आप सबके घरों में जो खूबसूरती से घरों को अपने ड्राइंग रूम को जमाने के सजाने के लिए एक फिश टैंक या एक्वेरियम रखते हैं जिसके अंदर मछली होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एक्वेरियम है, फिश टैंक है, उसके अंदर मछलियां तैर रही हैं। 8 दिन के बाद मछली बीमार हो गई। आपने मछली को बाहर निकाला, दवाखाना ले गए, डॉक्टर ने देखा, कुछ गोली दी, मछली ठीक हो गई। लाकर मछली को उसी फिश टैंक में डाल दिया। 2 दिन के बाद में मछली फिर बीमार हो गई। आपने फिर निकाला, फिर डॉक्टर के पास ले गए, फिर गोली दिया, मछली ठीक हो गई। लाके डाला, फिर बीमार होगा। अब ये स्टोरी चल रही है। मछली जैसे ही टैंक में डालते हैं बीमार होती है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मसला क्या है। मसला ये नहीं है कि मछली बीमार है, मसला ये है कि जिस पानी में मछली है वो पानी खराब है। तो अक्लमंद आदमी क्या करेगा, बजाय बार बार मछली को डॉक्टर के पास ले जाए, पानी बदलेगा। हमारा बिल्कुल वही हिसाब है। हमारा जो, हम भी एक मछली है, लेकिन हमारा जो खाना पीना, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, उस माहौल को चेंज करेंगे, लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। उसके बजाय हम क्या करते हैं, जाते हैं, गोली लेते हैं, गोली खाते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर 8 घंटे के बाद में फिर शुगर बढ़ गई। तो इसका आखिर रीजन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मोटी सी बात बोलूंगा मैं आपको। हर आदमी से अगर आप पूछो कि तुम क्या खाते हो, हर आदमी ये बोलेगा कि भाई हम चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं। अब चावल और रोटी के अंदर 70 से 80% शुगर है। अगर आप रोजाना 500 ग्राम चावल या रोटी खाते हैं तो 400 ग्राम शुगर आप खुद अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। अगर आप रोजाना 400 ग्राम बॉडी में शुगर डालेंगे तो जाहिर है कि बीमार तो पड़ेंगे ही। तो करना क्या है, चावल रोटी को बंद करना है। खाना क्या है, जो कुदरत ने बनाया है। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए आप। अगर आपने कोई कार खरीदा, कोई आपने मशीन खरीदा, तो उसके साथ एक ऑपरेशन मैनुअल आता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर ये कार है तो इसके अंदर आप क्या कीजिएगा। अगर पेट्रोल की कार है तो पेट्रोल डलाइए, डीजल की कार है तो डीजल डलाइए। अगर आपने पेट्रोल की कार खरीदी और उसमें डीजल डलाया तो क्या होगा, गाड़ी का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, वो नहीं चलेगी। वैसे ही कुदरत ने जब हमें बनाया तो कुरान के अंदर हमें हिदायत दे दी, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ। जो खाना है वो हमारे लिए फ्यूल है, हमारे लिए पेट्रोल है। क्या खाओ, मिनत तय्यिबात, पाक चीजों में से। और फरमाया मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको दिया है। अल्लाह ने क्या दिया है, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, जो भी तरकारियां जैसे अल्लाह ने बनाया है, फल है, सब सेब है, आम है, मौज है, जाम है, कितने हजारों किस्म के फल हैं। अगर जैसा अल्लाह ने दिया है उसको अगर आप वैसे ही खाएं तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। गोली छोड़ना आपकी मजबूरी बन जाएगी, इंसुलिन छोड़ना आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो इतना सिंपल इलाज है, लेकिन आपको बताया नहीं गया। क्यों बताया नहीं गया, क्योंकि आप गाजर टमाटर का बिजनेस नहीं बन सकता, गोलियों का बिजनेस बन सकता है। अगर आपने इस छोटी सी बात पे अमल कर लिया तो 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर ये शुगर कंट्रोल में आ गई तो जाहिर है गोलियां बंद तो सारा जो बिजनेस मॉडल है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये समझने की बातें हैं। तो ये 2-3 बातें जो है थी। अब ये बातें जाहिर है कि सिंपल है। एक आम आदमी जो बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, अगर वो इन छोटी छोटी बातों पे अमल करे, जो कुदरत ने बनाया है उसको वैसे ही खाएं जैसे अल्लाह ने बनाया, तो इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ेगा। नंबर 1 बात। अब जो ऑलरेडी बीमार है उसको थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझना पड़ता है। इस टेक्निकलिटीज को समझने के लिए हमने एक मुफीद वेलनेस सेंटर कायम किया है बंडला घोड़े पे, जहां पर एक 3 दिन का प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। इस 3 दिन के
प्रोग्राम के अंदर सिर्फ शुगर नहीं, शुगर का तो एक बहाना है, लेकिन इसके अंदर अपने आप को सेहतमंद कैसे रखें, अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, मामूली सिंपल एक्सरसाइजेज जो हर उम्र का आदमी कर सकता है, और ग़िज़ा के बारे में जो हजारों गलत फहमियाँ हैं इनको दूर किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे सिंपल फार्मूले हैं जो आपको बताए जाते हैं, जिसके ऊपर अमल करके आप सिर्फ शुगर ही नहीं, ब्लड प्रेशर ही नहीं, आप कोई भी बीमारी का नाम लीजिए वो बीमारी खत्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेहत आपका बुनियादी हक है, कुदरत ने हमें बनाया सेहतमंद है। हम अपने गलत लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारियों में पड़ जाते हैं। तो सिर्फ बीमारियों को दूर करना है तो लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। इसीलिए अक्सर बीमारियों को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है, जिसमें खास तौर पे शुगर है। तो अगर आपको इसको तफसील में समझना है तो एक 3 दिन अपनी जिंदगी के निकालिए। क्यों? क्योंकि सेहत इतनी अहम चीज है कि उसके बगैर ना जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, ना इबादत कर सकते हैं, ना हम कोई और काम कर सकते हैं। तो सेहतमंद रहते हुए सेहत को बाकी रखने का फन ये समझ लीजिए। अब मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ, चूंकि एक जाने से पहले कुछ काम की बातें भी देना चाहिए, तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल उसूल 1-2 मिनट में देता हूं कि आदमी बीमार पड़ता क्यों है। इसको समझ लीजिए। अगर इसको समझ लेंगे आप तो आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे। तो बीमार जो पड़ता है उसका एक प्रोसेस क्यों बीमार पड़ता है, इसको समझ लीजिए। तो बीमार पड़ने का सिर्फ 90% जो बीमारियां हैं, आपके 90% जो बीमारियां हैं, उसका एक ही रीजन है। वो रीजन है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट का मतलब अपनी बॉडी में फासिद चीजों का जमा हो जाना। तो आप जो ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा खाने के बाद में अल्लाह ताला ने वो फासिद मादों को बाहर निकालने का एक निजाम बनाया पैखाना पेशाब के जरिए। अगर वो नहीं निकल पाता और जमा हो जाता है तो जस्ट आप एक तसव्वुर करिए कि आपने खाना पकाया और खाने को 24 घंटे के लिए बाहर रख दिया। 24 घंटे में क्या होगा? अगर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो सड़ना शुरू हो जाएगा, बो आना शुरू हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा, आप उसको घर में रख नहीं पाएंगे। अगर वही चीज हमारी जिस्म के अंदर हो, मैदे के अंदर हो, तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? बहुत सिंपल है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट जब अंदर जमा हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो करना क्या है? ऐसी ग़िज़ा खाना चाहिए जिसकी जो अंदर ज्यादा जमा ना हो, कुदरती तौर पर बाहर निकल जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर जब हमारे अंदर वेस्ट जमा होता है तो कुदरत की तरफ से एक और डॉक्टर काम करता है। जब मैंने अपनी बात शुरू की तो एक और आयत पढ़ी थी, वईज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन। जब मैं बीमार पड़ता हूं तो शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। तो अल्लाह ऐसा नहीं देता शिफा कि हर एक के घर में आएगा, आपके घर में फुला शख्स बीमार है, ये दवा खाओ। नहीं, उसने एक कानून बनाया, उस कानून पे अमल करेंगे तो सेहत हो जाएगी। तो उसने एक तो ग़िज़ा का कानून बनाया, दूसरा अगर किसी वजह से ये जमा हो जाए वेस्ट तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको नज़ला आता है, आपको बुखार आता है, आपको ख़य आती है, आपको डायरिया होता है। ये वेस्ट को बाहर निकलने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब ये कुदरती डॉक्टर काम करता है फौरन भागते हैं दवाखाना और दवाखाना जाके दवा लेके कुदरत के इलाज को, कुदरत के डॉक्टर को दबा देते हैं। नतीजे में अब ये जो छोटी सी बीमारी थी जो 3 दिन में बगैर इलाज के जा सकती थी, वो तो दब जाती है, खत्म नहीं होती, लेकिन दूसरे घातक डिस्ट्रक्टिव बीमारियां शुरू होते हैं। अब कैंसर, अल्सर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम्स, 50 बीमारियां आपके पास शुरू हो जाते हैं। तो ये है। तो पहला, वेस्ट जमा हो गया तो बीमार, वेस्ट को बाहर निकलने का कुदरती तरीका है, उसको दबाएंगे तो बीमार। और तीसरी चीज, अगर अपनी जिंदगी को कुदरत के तरीके पे चलाना शुरू कर देंगे तो सेहत आ जाएगी। अब ये बात जितनी आसान है, इसको तफसील और गहराई में समझ के लाखों रुपयों को बचाना है, सेहत जैसी चीज को हासिल करना है, तो 3 दिन जिंदगी के निकालिए। और इसकी मजीद तफसीलात के लिए मस्जिद से बाहर हमारे कुछ लोग भी होंगे, कार्ड वगैरह भी होंगे, वो लेकर जाइए और कोशिश करिए कि इस राज को समझे। और बहुत आसानी के साथ, अगर डायबिटीज के शिकार हैं, अगर इंसुलिन के बारे में जस्ट 1 मिनट में अपनी बात में करूंगा। जस्ट तसव्वुर करिए उस माँ का जो अपनी बेटी को, बेटे को रोजाना 3 मरतबा सुई चुभा रही है। वो सुई
پیشنٹ کے یا بیٹے بیٹی کے جسم میں چبھنے سے پہلے ماں کے دل میں چبھتی ہے. جسٹ تصور کرو آپ, اتنا بھیانک بنا کے رکھ دیا گیا ہے جس کو بہت آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. تو کیا ایسی چیز کو ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے؟ کیا ایسی چیز کے اوپر وقت نہیں لگانا چاہیے؟ اگر ہاں تو اپنی زندگی کے اندر سے 3 دن نکالیے, چاہے کچھ بھی ہو. اور ہم لوگوں نے ایک مشن بنایا ہے کہ جتنی آسانی صحت حاصل کی جا سکتی ہے, اس کو پوری دنیا میں تو ہم عام نہیں کر سکتے, کم از کم حیدرآباد میں, کم از کم اپنی ملت میں اس بات کو پہنچایا جائے. تو میں اپنے آخر میں جو مسجد کے انتظامیہ ہیں, صدر صاحب ہیں, ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مختصر وقت کے اندر کچھ تو گفتگو آپ کے سامنے کرنے کا موقع دیا. اگر میری گزارش یہ بھی ہے کہ جو منتظمین ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک کوئی بڑا پروگرام کرنے کی کوشش کریں آپ کے محلے میں, تاکہ ہر عوام کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. اور اگر نہیں تو پھر ہمارا سینٹر بنڈلا گڑھ میں, وہاں تو آ ہی سکتے ہیں. تو میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم تمام انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات دے, اور تمام لوگوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے, صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.